یقیناً شعراء کی شرکت اور منتظمین کی محنت، منتظمین کا انتخاب اور اس سردی میں آپ کے ابھی تک کے تعاون کی وجہ سے تاریخی کہا جانا چاہیے۔ مجھے یہ مشاعرہ زندگی بھر اس لیے یاد رہے گا جتنی بھی زندگی بچی ہے کہ ایسا میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا کہ میں نے غزالی صاحب سے بتایا کہ میں سب مشاعروں میں نہیں جا پاتا ہوں، وہیں جا پاتا ہوں جہاں ہمت کر پاتا ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ آئیے، ہم ہر سہولت مہیا کرائیں گے۔ یہ پہلا مشاعرہ ہے کہ جس میں میں شام کو آ گیا تھا، لیکن رات کے 2 بجے مجھے صرف میری طبیعت کی ناسازی کی بنا پر یہاں پر حاضر ہونے کا حکم ہوا۔ ایسا نہ کوئی مشاعرہ کرتا ہے، نہ کوئی کبھی سمیلن کرتا ہے۔ کیا بات ہے! تو میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ یہاں آ کر جی خوشوا سنا تو بہت تھا، ڈاکٹر فیاض صاحب کا نام بہت مشہور ہے علمی اور ادبی حلقوں میں، اور غزالی صاحب کی جو خدمات یہاں پر ہیں، اتنا بڑا میڈیکل کالج بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کی یہ سوچ بڑی قابل قدر ہے کہ آپ ان میڈیکل سے متعلق طلباء کو شعر و ادب سے جوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محض تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ تربیت یافتہ بھی ان کو بنا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے مشاعرے، یہ ہماری محفلیں، ہمارے بچوں کا اس وقت تک شعری محفل میں بیٹھا رہنا ایک بہت روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے نئی نسل کی۔ میں اس کے لیے بطور خاص تمام منتظمین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، چاہتا تھا کچھ اور گفتگو کروں، لیکن وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں صرف اب یہ ہے کہ میری تو جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، مگر میرے سامنے آپ کی محبتیں ہیں۔ میں شعر پڑھوں گا، خدمت انجام دوں گا۔ اب سننا آپ کا کام ہے، میں صرف سنا سکتا ہوں۔ ارشاد فرمائیں سر۔ تو اجازت، ایک بات اور ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ نواز صاحب، یہ ہمارے معین صاحب، یہ لوگ مشاعرے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ مشاعرہ ہماری صدیوں کی تہذیبی روایت کا ایک آئینہ خانہ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اب اس جائز سے وہ ادبی اعتبار اٹھ رہا ہے کہ جہاں بڑوں کی عزت کی جاتی تھی، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ 10-10 20-20 سال تو بزرگوں کے قدموں میں بیٹھے گزر جاتے تھے، تب کھڑے ہونے کا سلیقہ آتا تھا مائک کے سامنے۔ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، مگر ان لوگوں نے ابھی تک اس روایت کو قائم رکھا کہ بزرگوں کو کس طریقے سے سراکوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ میں ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں کہ اس محفل کی جو سب سے بڑی چیز ہے اس کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمائیں سر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میرے بس میں ہو تو میں جاؤں نہ دنیا چھوڑ کر۔ آہا، کیا بات ہے! میں نے عرض کر دیا کہ مجھ سے صرف آپ سن سکتے ہیں۔